عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى في مقام آخر: وكلا وعد الله الحسنى. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، اس سے قبل عقائد میں آپ حضرات کے سامنے اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر اور کتابوں پر اور آخرت کے دن پر ایک مسلمان کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے اس کی تفصیلات کا ذکر کیا جا رہا تھا. اب رہا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے ایک مسلمان کو کیسے عقیدہ رکھنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابی کہتے کس کو ہیں؟ کہ صحابی کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت ہی میں ان کا انتقال ہو گیا ہو تو ان کو صحابی کہتے ہیں، خواہ انہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد کرنے کا موقع ملا ہو کہ نہ ملا ہو. ایک لمحے کے بھی لیے بھی اگر کسی نے ایمان کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور اسی ایمان پر ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو تو وہ صحابی ہیں. اور صحابہ تمام انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ جو ہے نا صحابہ اکرام کا ہے، اور تمام انبیاء کی امتوں میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صحابہ کا ہے. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کے بھی صحابہ ہوئے ہیں، لیکن تمام تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے جتنے بھی صحابہ ہوئے ہیں ان میں سب سے اونچا اور بلند مرتبہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے. تو صحابہ کے تعلق سے ہمیں کیسے عقیدہ رکھنا چاہیے کہ صحابہ سے محبت رکھنا، ان سے عقیدت رکھنا، ہمیشہ اچھائی کے ساتھ ان کا ذکر کرنا، ان کے بارے میں اچھا گمان کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ ایمان کا حصہ ہے. اور صحابہ سے بدگمانی کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا اور ناحق کسی بات کو ان کی طرف منسوب کرنا یا جو ہے ان کے تعلق سے بدگمانی کرنا، یہ کفر ہے، نفاق ہے، گناہ ہے. یعنی بعض صورتیں ایسی ہے جس میں انسان کافر ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں انسان منافقت کے درجے میں چلے جاتا ہے کہ بظاہر تو وہ کلمہ گو ہے لیکن قلب اس کا مومن نہیں ہے. اور بسا اوقات بات اگر کم درجے کی ہے تو وہ گناہگار بھی ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے. تو اس کی تفصیلات الگ ہیں، مختصر آپ اس طرح ذہن میں رکھیے. تو صحابہ کے تعلق سے ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ تمام انبیاء میں، تمام امتوں کے صحابہ میں، تمام انبیاء کے بعد تمام امتوں کے صحابہ میں سب سے افضل ترین صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے. ان سے محبت رکھنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان سے حسن ظن رکھنا، ان کا تذکرہ خیر کرنا اور ان کے تعلق سے زبان کو محتاط رکھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے. ان کی شان میں گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا اور بدگمانی کرنا اور نفرت کرنا، عداوت رکھنا، بغض رکھنا، خلاف حقیقت بات ان کی طرف کرنا، یہ کفر ہے، نفاق ہے، گناہ ہے. یہ عقیدہ ہے.
اب آئیے صحابہ اکرام کو ہم پر جو ہے نا کئی وجوہات سے ہم پر جو ہے نا صحابہ اکرام کو خصوصیتیں اور فضیلتیں حاصل ہیں. کچھ میں آپ کے سامنے گناتا چلوں کہ صحابہ کو کئی وجوہات سے ہم سے صحابہ کو فضیلتیں حاصل ہیں. کئی اسباب اور کئی وجوہات ایسے ہیں جس کی وجہ سے صحابہ ہم سے جو ہے نا بہت زیادہ افضل ہیں. سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ امت کے سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ ہیں. ایمان جب سرکار نے توحید کا اعلان فرمایا، اللہ کے ایک ہونے کا اور اپنے رسول ہونے کا اعلان فرمایا، تو سب سے پہلے جن لوگوں نے ایمان لایا وہ صحابہ اکرام ہیں. پہلی خصوصیت. ہم تو بعد میں لائے، سنا کر ہمارے کو ایمان وراثت میں ملا. ابا عبداللہ تھے، ہم عبد الرحمن ہیں، سمجھے، ہم عبد الرحمن ہیں. کوشش سے، جد و جہد سے وغیرہ نہیں لا. ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان ہو گئے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان ہوئے. یا جو خوش نصیب لوگ ہیں جو غیر مسلم تھے لیکن اللہ نے توفیق دی، مسلمان ہو گئے. لیکن صحابہ وہ ہیں جو کائنات کے سب سے پہلے، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے مومن جو ہے وہ صحابہ اکرام ہیں. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو جب نازل فرمایا اور اس میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو جس وقت قرآن نازل ہوا اور وہ اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کیا، وہ خطاب تو قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے تھا، لیکن سب سے پہلا خطاب صحابہ سے تھا، کیونکہ اس وقت صحابہ کے علاوہ کوئی دوسرے ایمان والے نہیں تھے. یہ دوسری خصوصیت. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے سرکار کے بارے میں سن کر سرکار کی رسالت کو تسلیم کیا، لیکن انہوں نے سرکار کو دیکھ کر سرکار کی رسالت کو تسلیم کیا ہے. یعنی آپ نے سنا کہ محمد، ہمارے نبی جو ہے ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہے، ہم ان کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا نہیں. تو انہوں نے جب کلمہ پڑھا تو لا الہ الا اللہ پڑھا، تو جس وقت وہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے تھے وہ ذات سامنے تھی، آپ کے سامنے نہیں تھی. یہ تیسری خصوصیت صحابہ کی ہے. انہوں نے سرکار کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، اور آپ نے دیکھ کر نہیں پڑھا. آپ کے خواب میں بھی سرکار آ جائے تو یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، لیکن وہ ہر لمحہ دیدار مصطفیٰ کیا کرتے تھے، ہر لمحہ دیدار مصطفیٰ کیا کرتے تھے. تو یہ تیسری خصوصیت ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی. اور چوتھی خصوصیت، آپ نے دین سیکھا، اسلامی تعلیمات سیکھے، قرآن و حدیث شریعت جو بھی سیکھی، کسی عالم سے سیکھا، کسی مفتی سے سیکھا، کسی محلے کی مسجد کے امام سے آپ نے سیکھا. لیکن صحابہ وہ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ قرآن و حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. یہ چوتھی خصوصیت ہے. اور آپ قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ آیت یہ وقت میں نازل ہوئی، یہ آیت یہ وقت میں نازل ہوئی، یہ آیت یہ وقت میں نازل ہوئی. یہ آپ کہتے ہیں. کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ کہ حدیثوں میں آپ نے سنا کہ یہ آیت یہ وقت پر ہے، تو آپ نے سن کر جانا کہ یہ آیت یہ وقت میں نازل ہوئی. لیکن صحابہ کو وہ خصوصیت حاصل ہے کہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت جو واقعہ پیش آ رہا تھا وہ اس کے عینی شاہد بھی ہیں. آپ روایت کی بنیاد پر یہ علم ہوا آپ کو کہ یہ آیت اس وقت یہ موقع پر نازل ہوئی، لیکن صحابہ کو روایت کی بنیاد پر نہیں، درایت کی بنیاد پر، شہادت کی بنیاد پر دیکھنے سے معلوم ہوا کہ یہ آیت یہ واقعہ کی وجہ سے کیا ہوئی، نازل ہوئی. یہ پانچویں خصوصیت ہے صحابہ اکرام کی. اور چھٹی خصوصیت صحابہ کی یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہی صدقہ ہے کہ قرآن اور حدیث ہم تک پہنچی ہے، دین ہم تک پہنچا ہے. اگر وہ نہ پہنچاتے تو پھر ہم دین ہم تک قرآن پہنچنا، حدیث پہنچنا مشکل ہو جاتا. اور چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے تو میرے صحابی کے پاؤں سیر خیرات کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا. عمل کا وزن یہ ہے. یہ چھٹی خصوصیت ہے. اور ساتویں خصوصیت صحابہ کا یہ ہے کہ جو صحابی کو دیکھ لے وہ تابعی اور صاحب ہدایت، جو صحابی کے دیکھنے والے کو دیکھے وہ تبع تابعی اور صاحب ہدایت. حدیثوں میں یہاں تک بھی آتا ہے
کہ اسلام کی جنگیں ہوں گی، کوئی صحابہ اگر کوئی جنگ میں صحابی سرکار کو دیکھنے والے موجود رہیں گے تو ان کی طفیل میں جنگ میں فتح حاصل ہوگی۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا صحابہ سرکار کو دیکھنے والے نہیں رہیں گے، صحابی کو دیکھنے والے رہیں گے تو ان کی برکت سے فتح یابی ہوگی۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ صحابی کو دیکھنے والے اگر کسی جنگ میں رہیں گے تو پھر اس سے فتح نصیب ہوگی۔ تو یہ خیر و برکت کا عالم ہے۔ تو یہ صحابہ کو آپ پر جو خصوصیات حاصل ہیں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے دی گئی ہیں، ویسے تو بہت سی خصوصیات حاصل ہیں۔ صحابہ تمام کے تمام جنتی ہیں، لیکن آپ کے تعلق سے یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ آپ جنتی ہیں۔ آپ کا جنتی ہونا یہ نہیں ہے، بغیر ہمارے کوئی گارنٹی نہیں ہے مگر جنتی ہونے کے ہم جو ہے نا ہماری زندگی اور ہمارے عمل میں کوتاہی ایسی ہوگی کہ جنت میں ہمارا پلاٹ بک ہو چکا ہے، کیونکہ میں غوث پاک کا مرید ہوں، غوث پاک کی فاتحہ کرتا ہوں، میلاد النبی کرتا ہوں، لہذا جنت میں میرا پلاٹ بک ہو گیا ہے۔ یہاں کچھ بھی نہیں ہے مگر یقین یہ ہے۔ تو دیکھیے ان لوگوں تو قطعی طور پر جنت کی خوشخبری دی گئی، نام لے کر بھی سرکار نے بعض لوگوں کو جنت کی خوشخبری دی، اور سب کے تعلق سے بھی سرکار نے اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ یہ خصوصیت آپ کو حاصل نہیں ہے۔ آپ نیک عمل کرتے ہیں، عمل مقبول ہے نہیں ہے معلوم نہیں ہے، اللہ آپ سے راضی اور خوش ہے معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ نے صحابہ کے تعلق سے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ ان کی ذات اور عمل سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ آپ کو یہ خصوصیت حاصل نہیں۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو ہمیں عام امتیوں پر صحابہ اکرام کو بہت سے اسباب، بہت سی وجوہات سے یہ خصوصیات حاصل ہیں۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ صحابہ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا ہے انبیاء کے بعد تمام امت کے صحابہ میں سب سے افضل ترین صحابہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان سے محبت رکھنا، عقیدت رکھنا، حسن ظن رکھنا، تذکرہ خیر کرنا، یہ جو ہے نا ایمان کا حصہ ہے، اور ان سے نفرت رکھنا، عداوت رکھنا، اور ان کو جو ہے نا گستاخی کرنا، اور ان کا ذکر خیر کے بجائے برائی سے ذکر کرنا، بدگمانی کرنا، یہ کفر، نفاق اور جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ عقیدہ آج صحابہ کے حوالے سے، اور اب تفصیلات اس کی اور ہیں، لیکن چند باتیں میں نے پہلے مرحلے میں آپ کو میں نے یہ بات بتلا دی۔ سیرت میں آپ حضرات کے سامنے 5 ہجری کے اہم ترین واقعات میں سے پردے کا حکم کا نازل ہونا، مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا، اس کا حکم، یہ حکم جو نازل ہوا پردے کا، یہ 5 ہجری میں ہوا۔ اور دوسرا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائی گئی تھی، منافقین نے جو تہمت لگائی تھی، اللہ رب العزت نے قرآن کی آیتیں نازل فرما کر ان کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا۔ یہ 2 واقعات 5 ہجری کے ہیں۔ اور اسی 5 ہجری کا جو ہے نا ایک واقعہ تیمم کے حکم کا نازل ہونا ہے، یعنی مٹی سے پاکی حاصل کرنا۔ عام طور پر پانی سے پاکی حاصل کی جاتی ہے، لیکن اس امت کے لیے یہ خصوصیت ہے، کسی اور امت کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے کہ اگر کسی کو پانی نہ ملے یا پانی ملے لیکن استعمال کرنے کی قدرت نہ ہو تو پھر اس کو مٹی سے تیمم کر کے نماز وہ پڑھ سکتا ہے، اس کو تیمم کہہ سکتے ہیں، اس سے پاکی ویسے ہی حاصل ہوتی ہے جیسے وضو اور غسل سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ خصوصیت صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور یہ تیمم کا حکم 5 ہجری میں نازل ہوا، اور اس کا سبب اس نعمت کے حاصل ہونے کی وجہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بنی۔ اس سے تعلق سے 2 روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ کہ میں نے اس سے قبل بتلایا تھا کہ غزوہ بنی المصطلق سے واپسی کے وقت بی بی عائشہ کا ہار ٹوٹ گیا تھا، تو سفر میں تو جو ہے نا اس وقت کیا ہو گیا تھا، آپ کو تہمت لگی تھی، قافلہ نکل گیا تھا، جیسے پہلے میں نے بتلایا ہے۔ تو یہ یا تو یہ تیمم کا حکم بھی اسی غزوے، اسی جنگ سے واپسی میں ہوا، یا ایک روایت جس پر زیادہ رجحان ہے سیرت نگاروں کا، علماء کا، وہ یہ ہے کہ ایک دوسرا سفر تھا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کسی سفر سے واپس آ رہے تھے، تو آپ کے ساتھ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، اور اس وقت آپ کا ہار گم ہو گیا۔ اس مقام پر ہار کو تلاش کرنے میں اتنی دیر ہو گئی کہ فجر کا وقت نکلا جا رہا تھا، اور وہ مقام بھی ایسا تھا وہاں پانی کی کوئی سہولت نہیں تھی، ادھر پانی بھی نہیں ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھا جائے، اور ادھر وقت بھی کیا ہے، نکلا جا رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں،
آپ کو جو ہے نا ایک غم طاری ہو گیا، ایک غصے کی کیفیت طاری ہو گئی کہ یہ بی بی عائشہ کی وجہ سے آج کیا ہے نماز کا کہ چھوٹنے کا جو ہے نا امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ آپ ذرا جلال کی حالت میں بی بی عائشہ کے پاس تشریف لائے اور آ کر کہے کہ اے عائشہ تم ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا کرتی ہو اور مصیبت پیدا کرتی ہو۔ یہ آپ نے ذرا سخت کلمات بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمائے۔ یہ فرمانا تھا، کچھ ہی دیر میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ کہ اگر تم پانی کو نہ پاؤ تو پاک مٹی سے کیا کر لیا کر لو، تیمم کر لیا کرو اور اپنے ہاتھوں اور اپنے چہروں کو اس مٹی پر مار کر مل لیا کرو، جس کے تفصیلی مسائل میں نے سابق میں بیان کر دیے ہیں تیمم کے۔ تو لہذا جب یہ حکم نازل ہوا تو صحابہ میں ایک لہر خوشی کی دوڑ گئی اور خود سرکار اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا بے حد خوش ہو گئے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لمحے پہلے آ کر بی بی عائشہ سے جو ہے نا انہوں نے سختی سے کہا تھا کہ تم کوئی نہ کوئی مصیبت لاتی ہو، اب آ کر وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انکی لمبارکۃ انکی لمبارکۃ انکی لمبارکۃ، اے بیٹی تو بڑی بابرکت ہے، تو بڑی بابرکت ہے، تو بڑی بابرکت ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں، یہ تمہاری طفیل میں تمہاری وجہ سے یہ کوئی پہلی جو ہے نا نعمت اور راحت نہیں ہے، بلکہ آپ کے گھرانے سے، آپ کے گھرانے کے سبب بہت سی نعمتیں مسلمانوں کو سہولتیں کیا ہوئی ہیں، حاصل ہوئی ہیں۔ تو یہ 5 ہجری کے میں جو ہے نا یہ تیمم کا حکم نازل ہوا، جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور کائنات میں کسی امت کو، کسی نبی کی امت کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ تو نتیجہ 5 ہجری میں تیمم کا حکم نازل ہوا۔ اب رہا آداب میں آداب میں کھانے پینے وغیرہ کے آداب آپ کو بیان کیے جا رہے تھے۔ اب رمضان المبارک ہے، اس مہینے میں قرآن بھی نازل ہوا اور اس مہینے میں تراویح کے حوالے سے ہو یا دیگر عام حالات میں ہو، مسلمان کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، خاص ثواب کی نیت سے ہو، مرحومین کو بخشنے کے حوالے سے ہو، تو بہرحال کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ تو لہذا اس مناسبت سے بہتر و مناسب یہ سمجھا گیا کہ قرآن کریم کی تلاوت کے کچھ آداب آپ کے سامنے بیان کیے جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت کے لیے بہترین عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ میری امت کے لیے بہترین عبادت کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اور عزیزان محترم، قرآن کریم کو جب بھی پڑھنا ہے تو آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ قرآن کریم کو جب بھی پڑھنا ہے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کائنات میں اس سے زیادہ محفوظ اور اس سے زیادہ برگزیدہ اور بزرگ کوئی کتاب کائنات میں نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب کی یہ گارنٹی نہیں دے سکتی کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گے، وہ قرآن ہی ہے جس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتے ہیں۔ اگر الف لام میم پڑھتا ہے تو الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں۔ تو یہ قرآن ہے۔ تو یہ قرآن جب آپ پڑھ رہے ہیں تو محبت سے پڑھنا ہے، اللہ کا کلام ہے، محبت سے پڑھنا ہے اور عقیدت سے پڑھنا ہے اور جو ہے نا دلچسپی سے پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ سے محبت ہو، کلام کی عظمت دل میں ہو تو پھر دلچسپی سے بھی پڑھا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ جو ہے نا باہر گئے ہوئے ہیں اور اگر آپ کا کوئی خط آ جائے تو آپ کی اہلیہ محترمہ کیسے پڑھتی ہیں؟ اس خط کو بڑی اہمیت سے، محبت سے، عقیدت سے پڑھتی ہیں، کیونکہ یہ شوہر کا خط ہے جو بڑے دنوں کے بعد باہر سے آیا۔ خیر آج کل تو فون ہے، زمانہ خطوں کا نہیں رہا، ای میل کا دور آ گیا، بتا رہا ہوں میں۔ تو بہرحال ایک محبت رکھنے والا، خواہ وہ بیوی شوہر کا معاملہ ہو، بھائی کا معاملہ ہو یا کوئی پیر و مرشد کا معاملہ ہو، استاد و شاگرد کا معاملہ ہو، جب ایک محبت رکھنے والے کی جو تحریر ہوتی ہے وہ محبت سے بھی پڑھی جاتی ہے، عقیدت اور احترام سے بھی پڑھی جاتی ہے اور دلچسپی سے بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا کلام ہے تو اس سے محبت کا تقاضا، اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کو محبت سے، احترام سے، عظمت کے جذبات کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ پڑھا جائے۔ ایسا نہیں کہ پلیئر کو ٹیکا لے کے ایسا پکڑ کے ناول پڑھے ایسا پڑھ رہے ہیں یا پیپر پڑھے ایسا پڑھ رہے ہیں یا جو ہے نا جیسا مرضی آئے ویسا پڑھ رہے ہیں، پیرا لمبے کر کے پڑھ رہے ہیں۔ یہ قرآن کی شان نہیں ہے، قرآن کوئی ناول نہیں ہے، کوئی پیپر نہیں ہے، نیوز پیپر کہ اس کو ایسا پڑھا جائے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو جو چیز جتنی اہمیت سے کی حامل ہوتی ہے اس کو وہ مقام دینا یہ عقل مندی ہے اور اس کے خلاف جانا یہ نادانی اور دانش مندی کے خلاف ہے۔
تو لہذا قرآن کی تلاوت سے پہلے آپ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، کے جذبے کے ساتھ قرآن کی تلاوت شروع کیجیے۔ اور آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ قرآن جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نیت یہ ہو کہ اس قرآن کو میں سمجھوں، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کروں، ثواب حاصل کروں اور برکت حاصل کروں۔ اس نیت سے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، کسی دنیاوی مقصد سے نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہے نا اس لیے قرآن نہ پڑھیں کہ دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، اپنی آواز سے دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے، یا کمانے کے لیے، یا لوگوں کو جو ہے نا مرعوب کرنے کے لیے اور امپریس کرنے کے لیے یہ قرآن کی تلاوت ان اغراض کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نیچ اور گندے جو ہے نا اغراض ہیں، قرآن سے اس کی وابستگی بھی قرآن کی توہین ہے۔ تو لہذا قرآن پڑھتے وقت آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے۔ پھر قرآن پڑھتے وقت آپ کے آداب کیا ہونے چاہیے؟ قرآن پڑھتے وقت آپ کے آداب یہ ہونے چاہیے کہ آپ پہلے وضو کریں اچھی طرح، پاک کپڑے پہنیں، اور اگر میسر ہے، سہولت ہے تو عطر لگائے، ورنہ کوئی بات نہیں، اور پاک جگہ پر بیٹھ کر دو زانوں جیسے قاعدے میں آپ بیٹھتے ہیں ویسے دو زانوں قبلے کی طرف رخ کر کے قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ قرآن کے آداب ہیں۔ نہیں پیروں میں تکلیف ہے، دو زانوں نہیں بیٹھ سکتے تو چار زانوں بیٹھیے، یا نیچے نہیں بیٹھ سکتے تو کرسی پر بیٹھ سکتے۔ لیکن بہت سے لوگوں کو میں نے ایسے دیکھا ہے کہ بالکل صحت مند ہوتے ہیں، نیچے بیٹھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن کرسی پر بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ بلا عذر کرسی پر بیٹھ کر قرآن پڑھنا یہ آداب کے خلاف ہے، یہ آداب کے خلاف ہے۔ پھر اس کے بعد اور ایک ادب قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کو پڑھتے وقت تجوید کے ساتھ ٹھہر کر پورے الفاظ ادا کرتے ہوئے اطمینان سے قرآن پڑھے۔ ایسے نہیں کہ ایسا ہم بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ایسا کرتے ہیں، بعض تو آواز نکالتے ہیں، بعض آواز بھی نہیں نکالتے، بعض تو اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں خالی دیکھ لیتے چلے جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، ذہن میں رکھیے۔ کتنے قرآن پڑھے جی؟ وہ تو 10-12 قرآن پڑھا آپ کے رمضان میں کیسا ایسا؟ حافظہ بھی نہیں پڑھتے، 10 منٹ میں 5 منٹ 15 منٹ کے اندر قرآن ختم، پارہ ختم۔ یہ قرآن پڑھنا اس کو تلاوت ہی نہیں کہتے۔ قرآن کی تلاوت جو ہونا چاہیے وہ تجوید کے ساتھ نہیں آتی تو سیکھیے 15 منٹ آدھا گھنٹہ زندگی میں نکال کر۔ 24 گھنٹے جب اپنی زندگی کے لیے گزار رہے ہیں تو آدھا 1 گھنٹہ دین کے لیے نکالیے، وہ آخرت کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا، ٹھہر کر پڑھنا، الفاظ سمجھ کر پڑھنا، اللہ نے آپ کو اچھی آواز دی ہے تو خوش الہانی کے ساتھ پڑھنا، یہ قرآن جو ہے نا اس طرح پڑھنا چاہیے۔ اور آواز قرآن پڑھتے وقت نہ زیادہ بلند ہو اور نہ زیادہ بالکل پست ہو، بلکہ درمیانی آواز میں کیا کرے؟ قرآن پڑھے، درمیانی آواز میں قرآن جو ہے نا کی تلاوت کرے، نہ زیادہ بلند ہو نہ زیادہ پست ہو۔ لیکن ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ اگر قرآن کے دوران سجدے کی اگر آیت آ جائے تو سجدے کی آیت کو تھوڑا سا آہستہ پڑھیں، اس مقدار میں کہ دوسرے سننے نہ پائیں۔ کیونکہ بسا اوقات ہوتا ایسا ہے کہ آپ جہیں مسجد میں ہو یا گھر میں ہو قرآن پڑھتے رہتے ہیں تو زور سے پڑھ رہے ہیں تو بازو والا اس قرآن کی سجدے کی آیت کو سن لیتا ہے۔ تو سجدے کی آیت کا حکم یہ ہے، خواہ آپ سننے کے ارادے سے سنیں یا بغیر ارادے کے سنیں، آپ پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ تو آپ زور سے پڑھیں، گھر میں جو ہے نا خواتین بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، یا دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، دوسرے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، تو زور سے پڑھنے کی صورت میں کیا ہوتا ہے، وہ ان کو آیت سجدہ ان پر پڑھنے کی وجہ سے، سننے کی وجہ سے تلاوت کیا ہو جاتی ہے، وہ سجدہ کیا ہوتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو بتائیں کہ میں نے سجدے کی آیت پڑھی تھی، آپ نے سنی ہے، آپ پر سجدہ واجب ہوا ہے۔ اب وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو پھر وہ گنہگار ہوں گے، پھر اس کے ذمہ دار کچھ آپ بھی ہوں گے۔ اسی لیے سجدے کی آیت جب آ جائے تو آہستہ سجدے کی آیت کی تلاوت کیجیے تاکہ آپ دوسروں کو گناہ میں مبتلا ہونے سے بچا سکیں۔ اور قرآن کی تلاوت بھی میں نے ابھی بتایا، زیادہ بلند آواز سے مت کیجیے، بالکل پست آواز میں مت کیجیے، ایک ہلکی سی درمیانی آواز میں کیجیے، کیونکہ قرآن کا ایک دوسرا حکم یہ بھی ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو۔ اب اگر آپ زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اہلیہ محترمہ پکوان کر رہی ہیں افطار کا، پکوان کر رہی ہیں افطار کا، اب ان کو بھی معلوم تھا قرآن جب پڑھا جائے تو غور سے سننا ہے، خاموش رہنا ہے، وہ غور سے سنتے ہوئے اگر خاموش بیٹھ گئی سمجھو، پھر آپ کی افطار خطرے میں آ سکتی ہے۔
تو بہرحال تو خلاصہ گفتگو میں نے ایک دلچسپی کے لیے یہ بات کہی تھی، سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر. تو اتنی آواز میں پڑھیے کہ زیادہ بلند بھی نہ ہو زیادہ پست بھی نہ ہو، ہلکی سی آواز میں قرآن کی تلاوت کیجیے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، دلچسپی. اور جب تک تلاوت میں دلچسپی باقی ہو، اگرچہ کہ ایک رکوع ہو، پو پارا ہو، آدھا پارا ہو، جتنا بھی، جب تک تلاوت میں دلچسپی باقی ہے اس وقت تک پڑھیے. اگر دلچسپی ختم ہو گئی تو تلاوت بند کر دیجیے. ایسا نہیں کہ جیسا ہمارے پاس عام طور پر رمضان میں جذبہ آتا ہے، یہ رمضان میں 5 قرآن پڑھوں گا بول کے، 5 قرآن پڑھوں گا بول کے آتا، اب اس کی وجہ سے اب بیٹھ جاتے ہیں، ادھر بدلتے رہتے ہیں، ادھر بدلتے رہتے ہیں، ادھر ٹیکا لیتے ہیں، ادھر ٹیکا لیتے ہیں، جماعیاں آتے رہتے ہیں، بےزارگی سے جو ہے نا پڑھتے رہتے ہیں. کہیں کو بولے تو اب وہ 5 قرآن کا میں نے اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے، اب مجھے پڑھنا ہی ہے. یہ پڑھنا بیکار ہے، یاد رکھیے. پو پارا ہی کیوں نہ ہو، دلچسپی کے ساتھ، جب تک دلچسپی باقی رہتی ہے اس وقت تک کیا کیجئے، پڑھیے. اگر زیادہ پڑھنا ہے پو پارا ہر نماز کے بعد پڑھیے. آپ 5 نمازوں میں 1.25 پارا ہو جاتا. اب آپ بولیں گے فجر میں نہیں ہوتا مول صاحب، وہ تو ٹھیک ہے، 4 بجے تو بھی 4 نمازوں میں 1 پارا تو کم از کم آپ کا ہوتا. ٹھیک ہے کا مطلب یہ نہیں کہ فجر آپ ڈما مار سکتے، یہ نہیں ہے، سمجھے؟ ہاں یہ سمجھیں گے کہ ویسا نہیں ہے بات. تو بہرحال تو قرآن کی تلاوت کے یہ آداب کچھ بیان کیے گئے، انشاءاللہ اور آگے بیان کیے جائیں گے. اب رہا مسائل میں جو ہے نا، چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس کے پیش نظر تراویح کے مسائل کو آج میں نے اپنا عنوان بنایا ہے. تراویح کے میں دلائل نہیں دوں گا، دلائل آپ کو بہت مل جائیں گے. دلائل کا خلاصہ اور نچوڑ میں آپ کو دوں گا. دلائل کا خلاصہ، خواہ وہ احادیث ہوں، ائمہ کے اقوال ہوں، تابعین کے اقوال ہوں، فقہ کی عبارتیں ہوں، سب کا جو خلاصہ میں آپ کے سامنے بڑھوں، یعنی مکس فروٹ جوس سمجھیے آپ، سمجھے؟ تو یہ جو ہے نا آپ کے سامنے پیش کروں گا میں. اگر آپ اس کی تفصیل چاہتے ہیں تو علماء اہل سنت کی جو ہے نا یوٹیوب پر آپ کو وہ موجود ہے، یا آپ کبھی موقع رہا تو مجھ سے بھی آپ اس کی تفصیل پوچھ سکتے ہیں. تو مختصر طور پر میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. تراویح کو جو ہے نا شریعت کی اصطلاح میں قیام رمضان کہتے ہیں. قیام کے لفظی معنی کھڑے ہونے کے ہیں، لیکن یہاں مراد عبادت ہے. قیام رمضان یعنی رمضان کا قیام، رمضان کی عبادت. تو سرکار حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ فرض علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ. اللہ نے رمضان کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے اور میں نے اس کے قیام کو یعنی تراویح کو تم پر سنت قرار دیا ہے. سنت قرار دیا ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ تراویح پڑھنا یہ سنت ہے. تراویح پڑھنا یہ سنت ہے، خود سرکار کی بھی سنت ہے، ہم پر بھی کیا ہے، یہ سنت ہے. اب سب سے بڑا جو تراویح کی فضیلت کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے. ثواب کی نیت اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ ثواب کی نیت اگر ہو تو عمل میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے. کہیں آپ کام کر رہے ہیں، تنخواہ ملنے والی ہے، وہ تو دلچسپی سے کرتے ہیں. نہیں فری فنڈ کا کام ہے، للہ فی اللہ کر رہے ہیں تو اتنی دلچسپی نہیں رہتی. تو لہذا تو یہ ثواب کی نیت سے پڑھے، یعنی عمل میں دلچسپی کے ساتھ ثواب کی نیت سے جو رمضان میں تراویح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو یہ تراویح کی فضیلت ہے، اور تراویح کو قیام رمضان کہا جاتا ہے. اور ایک قیام اللیل ہے، یعنی رات کی عبادت، وہ عام ہے، خواہ وہ تہجد ہو، تراویح ہو، یا کیا ہے معلوم ہے وہ نفل نمازیں ہو، کوئی بھی ہو، رات میں جو پڑھی جانے والی نماز کو قیام اللیل کہتے ہیں. تو قیام رمضان سرکار نے فرمایا میں نے اس کو، قیام رمضان کو میں نے سنت قرار دیا ہے. تو تراویح کیا ہے، سنت ہے. اور تراویح کی رکعت میں بہت بڑا جھگڑا ہے. سرکار سے بھی تراویح 20 رکعت پڑھنا ثابت ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور وتر کی نماز پڑھتے، جملہ 23 رکعت پڑھتے تھے. لیکن سرکار نے جماعت کے ساتھ 3 دن نماز تراویح ادا کی. پھر اس خوف سے کہ اگر میں تراویح کی جماعت پر پابندی کروں گا تو کہیں امت پر تراویح کی جماعت واجب نہ ہو جائے، اسی لیے آپ نے ترک فرما دیا امت کی سہولت کے لیے.
ورنہ تراویح تو آپ نے مسلسل 20 رکعت پڑھی ہے، جماعت کے ساتھ 3 دن آپ نے تراویح کی نماز پڑھی ہے۔ تو لہذا تراویح سرکار کتنے پڑھتے تھے؟ 20 رکعت سرکار سے تراویح۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت، علی رضی اللہ تعالیٰ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، اولیاء، جتنے بھی امت ہے، حرمین شریفین ہو، تمام مسلمان جو ہے نا جو پڑھ رہے ہیں 1400 سال سے جو پڑھ رہے ہیں، تراویح کی تعداد 20 رکعت ہے۔ تراویح کی تعداد 20 رکعت ہے، 20 رکعت۔ تو لہذا امت کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باضابطہ تراویح کی جماعت قائم کی گئی اور 20 رکعت پڑھائی گئی، لیکن صحابہ میں سے کسی نے بھی جو ہے اس کا انکار نہیں کیا، اس پر اعتراض نہیں کیا۔ صحابہ کے پاس سامنے کوئی کام ہو اور وہ اس پر اعتراض نہ کرے تو وہ ان کا اجماع کہلاتا ہے، اتفاق کہلاتا ہے۔ تو تراویح کے 20 رکعت ہونے پر صحابہ کا بھی اجماع اور اتفاق ہے، تابعین کا بھی اجماع اور اتفاق ہے، تبع تابعین کا بھی اجماع اور اتفاق ہے، تمام مسلمانوں کا اور ائمہ کا بھی اجماع اور اتفاق ہے کہ 1400 سال سے تراویح جو ہے کیا ہے معلوم 20 رکعت پڑھی جا رہی ہے، اور یہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اور ایک حدیث ہے، ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ مومنین جس چیز کو اچھا سمجھے وہ اللہ کے پاس اچھی ہے۔ یہ 2 حدیثیں۔ پھر تیسرا قرآن کی آیت ہے، ومن یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، جو مومنین کے راستے سے ہٹ کر چلے تو ہم اس کو اسی راستے پر جو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو مومنین کا راستہ، امت کا اتفاق، امت جمع جو ہے کس پر ہے؟ وہ 20 رکعت پر ہے۔ اور حرمین شریفین میں بھی 1400 سال سے 20 رکعت ہوتی تھی، لیکن سننے میں آیا ہے کہ گزشتہ سال صرف 10 رکعت ہوئی ہے۔ یہ سب سے بڑی محرومی اور اسلاف کے طریقے سے ہٹنا ہے، اور سیدھے راستے سے جن کے راستے کو اللہ نے صراط مستقیم کہا ہے، خواہ وہ نبی ہوں یا صدیق ہوں یا شہداء ہے، صالحین ہیں، ان سب کے راستے سے ہٹ کر ایک الگ راستہ بنانا ہے۔ اب کیا کیا چیزیں نہیں ہو رہی وہ آپ تو دیکھ رہے ہیں، حالات دیکھ رہے ہیں، قرب قیامت کی علامتیں ہیں۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو تراویح کی رکعتیں 20 رکعت ہیں۔ یہ 8 رکعت والی جو نماز ہے وہ تراویح کی نہیں ہے بلکہ تہجد ہے، کیونکہ بی بی عائشہ سے پوچھا گیا کہ سرکار کا عمل رمضان میں اور رمضان کے علاوہ میں سرکار کی رات کی عبادت کیا تھی، تو جو ہے نا بی بی عائشہ نے فرمایا کہ رمضان میں اور رمضان کے علاوہ سرکار 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس میں 3 رکعت جو ہے وہ وتر ہوا کرتی تھی۔ اب 8 رکعت کوسی ہے وہ آپ طے کرنا ہے کہ تراویح ہے یا تہجد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بی بی عائشہ نے فرمایا یہ 8 رکعت سرکار رمضان میں بھی پڑھتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے۔ تو رمضان اور رمضان کے علاوہ جو نماز ہوتی ہے وہ کوسی ہوتی ہے، تراویح ہوتی ہے یا تہجد ہوتی ہے، تو یہ تہجد کی نماز ہے۔ لیکن جو لوگ 8 رکعت کہتے ہیں وہ بخاری شریف کی ایک روایت کو، اس روایت کو لے کر کہتے ہیں کہ اتفاق سے امام بخاری نے اس روایت کو جو ہے نا رمضان کے باب میں، تراویح کے باب میں کیا کیا ہے، اس روایت کو بیان کیا ہے۔ تو امام بخاری نے تراویح کے باب میں اس کو بیان کیا، تو لہذا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 8 رکعت تراویح کے ہیں، جبکہ بی بی عائشہ کا حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے، حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ نماز رمضان اور غیر رمضان کی تھی جو کہ تہجد ہے۔ اور صرف عنوان امام بخاری کے عنوان کو جو تراویح کے تحت لائے ہیں حدیث کو، وہ جو ہے نا اس کو دیکھ کر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تراویح کی نماز 8 رکعت ہے۔ تو آپ امام بخاری کو مان رہے ہیں یا حدیث کو مان رہے ہیں، یہ بھی غور کرنے کی بات ہے۔ اور دوسری، امام بخاری بھی اپنی جگہ صحیح ہے، کیونکہ امام بخاری جو عنوان باندھتے ہیں حدیث کا، وہ پوری حدیث سے مطابقت ہونا ضروری نہیں ہے عنوان کی، بلکہ حدیث میں ایک معمولی لفظ بھی رہا تو وہ لفظ سے کیا کرتے ہیں، کبھی عنوان بنا دیتے ہیں۔ تو لہذا اس لفظ میں رمضان کا لفظ تھا، تو اسی وجہ سے امام بخاری نے قیام رمضان کے حوالے سے باب باندھ دیا، جبکہ اسی حدیث کو امام بخاری نے تہجد کے باب میں بھی لایا ہے، 8 رکعت والی حدیث کو۔ تو یہاں رمضان کے لفظ سے اس حدیث کو کیا کرے معلوم، رمضان کے عنوان کے تحت لائے، لیکن کیونکہ یہ حقیقت میں تہجد کی نماز تھی، اس میں تہجد کا کوئی لفظ نہیں تھا، تہجد کی نماز تھی، اسی لیے حقیقت میں نماز تہجد تھی، تو تہجد کے باب میں بھی لائے۔ تو لہذا عزیزان محترم، یہ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ یہ 8 رکعت جو ہے وہ تہجد کی ہے، تراویح کی نہیں ہے۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے تعداد کے حوالے سے بتلائی گئی۔
اب رہا تراویح کا حکم کیا ہے؟ تراویح کی نماز پڑھنا، نماز بتا رہا ہوں، ایک ہے نماز، ایک ہے جماعت۔ تراویح کی جو نماز ہے وہ نماز سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایسی سنت ہے جس کی تاکید کی گئی ہے، جس کے پڑھنے کی جو ہے نا تاکید کی گئی ہے، جس کے پڑھنے پر زور دیا گیا ہے، جس کو چھوڑنا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ نماز سنت، نماز بتا رہا ہوں، ذہن میں رکھیے، اچھا نماز ہے، جماعت الگ ہے۔ نماز تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، مرد پر بھی عورت پر بھی 20 رکعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اب رہا تراویح کی جماعت، تراویح کی جماعت، تراویح کی جماعت صرف مردوں پر ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، اور مردوں پر جو تراویح کی جماعت ہے وہ سنت علی الکفایہ ہے، نماز نہیں جماعت سنت علی الکفایہ ہے۔ محلے کے کچھ لوگ بھی تراویح کی نماز جماعت سے پڑھ لیں اور کچھ ضعیف اور بیمار لوگ جماعت میں شریک نہ ہوں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، ان کی طرف سے جو لوگ پڑھ رہے ہیں، جماعت ادا کر رہے ہیں، وہ ادا ہو جائے گی، لیکن جو نہیں آ رہے ہیں جماعت میں ان کو تراویح کی نماز تو گھر میں پڑھنا ہے۔ نماز سنت علی الکفایہ نہیں ہے، جماعت سنت علی الکفایہ ہے، کہ بعض لوگ بھی صحت مند لوگ ادا کر لیں جماعت کے ساتھ محلے کے، تو بیمار یا ضعیف لوگ جو ہیں وہ جماعت نہ پڑھ، جماعت میں شریک نہ ہو تو ان سے معافی ہے، لیکن نماز تو وہ گھر میں بھی پڑھیں گے تراویح کی، جس حالت میں جیسی حالت میں ہے۔ تو تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے مردوں پر اور عورتوں پر، اور جماعت سنت علی الکفایہ ہے صرف مردوں پر۔ عورتوں کا نماز تراویح ہو یا 5 وقتہ نماز ہو یا جمعہ ہو، کسی بھی نماز میں مسجد کو جانا یا تراویح کی نماز عورتوں کی ہی جماعت تراویح کی نماز بنانا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب ہے۔ عورتوں کی صرف جماعت بنانا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اور عورتوں کا کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک جانا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اب ایک روایتیں جو ہے نا 2-3 روایتیں ملتی ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو بھیج سکتے ہیں، وہ بھی بتاتا چلوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتلاتا چلوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد کو جایا کرتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، احادیث میں کثرت سے اس کا تذکرہ ملتا ہے، تو مسجد کو جایا کرتی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مردوں سے کہا تھا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں کو آنے سے مت روکو، یعنی عورتوں کو مسجدوں کو آنے سے مت روکو۔ یہ دونوں روایتوں کو، یہ دونوں چیزوں کو لے کر کہا جاتا ہے کہ مسجدوں کو جا سکتی ہیں، لیکن یہ ابتدائی دور کی تھی، یہ اس وقت کی تھی، عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت اس وقت تھی جبکہ تعلیم کا ذریعہ سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں تھے، جب صرف تعلیم کا ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی سیکھنا ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، سرکار سے سیکھنا پڑتا تھا، تو اس زمانے میں عورتوں کو مسجد میں آنے کی بھی اجازت تھی، اور صحابہ اکرام کو بھی سرکار نے فرمایا تھا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد کو آنے سے مت روکو، کیوں تعلیم سے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن جب جو ہے نا زمانہ بڑھتا گیا، علم پھیلتا گیا اور علم شریعت عام ہو گیا، صحابیات میں بھی عالمات تیار ہوئی، امہات المومنین میں بی بی عائشہ جیسی مفتیاں تیار ہو گئیں، علم عام ہو گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ عورت کی بہترین مسجد گھر کا سب میں اندرونی حصہ ہے، عورت کی بہترین مسجد گھر کا اندرونی حصہ ہے۔ یہاں تک کہ ایک صحابیہ نے آ کر خواہش ظاہر کی مسجد میں آنے کی، جن کا نام ام حمید بتلایا جاتا ہے، امام احمد بن حنبل نے، مسند احمد بن حنبل نے اور بیہقی نے اس کی روایت کی ہے کہ انہوں نے آ کر عرض کی کہ مسجد میں آنے کی خواہش ظاہر کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری محبت کو سمجھتا ہوں، لیکن یاد رکھو عورت کا اس کے گھر کے سب سے اندرونی حصے میں نماز پڑھنا یہ بہتر ہے گھر کے کمرے میں پڑھنے سے، گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا یہ بہتر ہے گھر کے آنگن میں نماز پڑھنے سے، گھر کے آنگن میں نماز پڑھنا یہ بہتر ہے محلے کی مسجد کو آنے سے، محلے کی مسجد کو میں نماز پڑھنا یہ بہتر ہے جو ہے نا مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھنے سے۔
تو سرکار نے کیا کہا عورتوں کو کہ گھر کا اندرونی حصہ عورت کی کیا ہے معلوم مسجد ہے، وہاں پر نماز پڑھے۔ اس کے بعد یہ صحابیہ جنہوں نے جو ہے نا یہ کہا تھا، وہ جو ہے نا سوال کیا تھا، وہ اپنے گھر والوں کو بھی گھر کے اندرونی ایک اندھیرے حصے میں انہوں نے نماز کے لیے ایک جگہ منتخب کی تھی، اور خود بھی زندگی بھر وہاں پڑھتی رہی، دوسروں کو بھی وہی کا حکم دیتی رہی۔ تو یاد رکھیے عزیزان محترم، قابل غور بات یہ ہے کہ مسجد نبوی کا ثواب 50,000 ایک نماز کا ثواب ہے۔ ایک نماز کا ثواب 50,000 درجے ہے۔ اور سرکار امام کون ہے؟ پھر سرکار ہیں، وہ ویسا کوئی امام کائنات میں اس کا مثل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنے کی ترغیب فرمائی۔ جو اجازت دی تھی وہ شروع دور تھا، تعلیم کا دور تھا، لیکن سرکار کے دور میں سرکار نے عورتوں کو تلقین فرمائی کہ گھر میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں۔ لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو وہ دور میں ظاہر سی بات ہے سرکار کا زمانہ سے جو دور دور ہوتا چلا گیا تو ہے نا ایمان میں بھی فرق کمی آتی چلے گئی، اور جو ہے نا عمل صالح میں بھی، دینداری میں بھی کمی آتی چلے گئی۔ بلکہ صحابہ کا حدیث شریف ہے کہ صحابہ کا بیان ہے کہ سرکار کا جب وصال ہو گیا تو سرکار کو ہم نے ان کی آرام گاہ میں پہنچا کر اپنے ہاتھوں سے ابھی مٹی بھی نہیں جھاڑی تھی کہ ہمارے دل میں سرکار کی موجودگی میں جو ایمان کی کیفیت تھی وہ باقی نہیں رہی، مطلب ختم ہو گئی نہیں، جو کیفیت حرارت ایمانی تھی وہ حرارت ایمانی میں فرق آ گیا۔ تو پھر زمانہ تو دور چلا گیا، 2-4 سال چلے گئے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جب آیا تو بی بی عائشہ نے عورتوں کی حالت کو جو دیکھ کر کہا کہ آج کے زمانے میں عورتوں نے جو نئی ایجادات کر لی ہیں، نئے طریقے جو اپنا لیے ہیں، تو وہ سرکار اگر ان کو دیکھ لیتے تو سرکار ان کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں آنے سے کیوں منع کیا گیا تھا؟ کہ بنی اسرائیل کی عورتیں مسجد میں آتی تھیں اور جو مردوں میں جو لوگ ان کے جان پہچان کے جو بھی تھے ان کو اٹھ کے دیکھتی تھی، ان کو یہ کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا مسجدوں سے بھی روک دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ایام کی مدت کو بڑھا دیا تاکہ جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ مسجد سے دور رہے، کیونکہ ایام کی مدت میں مسجد میں نہیں آ سکتے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں سختی کے ساتھ تلقین تو سرکار نے خود فرما دی تھی کہ عورت کا بہترین مسجد کیا ہے، وہ گھر کا اندرونی حصہ ہے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سختی سے پابندی فرما دی۔ وہ عمر فاروق جن کے تعلق سے سرکار نے خود فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری فرما دیا ہے، وہ جو بولتے ہیں وہ بھی حق ہے اور جو دل میں آتا ہے وہ بھی حق ہے۔ تو لہذا آج کے دور میں 5 وقتہ نمازوں کے لیے ہو، جمعہ کے لیے ہو، تراویح کے لیے ہو، عورتوں کا مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنا یا صرف عورتوں کی صفیں قائم کرنا، خواہ وہ گھر میں ہو، مدرسوں میں ہو، کہیں بھی ہو، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ جامع نظامیہ کا فتویٰ بھی یہی ہے۔ یہ تھا جماعت کے حوالے سے بات۔ جماعت صرف مردوں کے لیے ہے، وہ بھی سنت علی الکفایہ، جماعت ہو گئی وہ ہو گئی۔ اب رہا تراویح کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں۔ تراویح کا امام کیسے ہونا چاہیے؟ تراویح کا امام جو ہے نا، سب سے پہلی بات تو یہ ہو کہ تراویح کا امام جو ہے وہ ایک جید حافظ ہو، یا لمن تعلمن والا نہ ہو، حافظ جید ہو، اور قرآن تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہو، اور تیسرا بالغ ہو، نابالغ کی تراویح درست نہیں ہے، اور چوتھا شریعت کا پابند ہو، داڑھی کٹا امام ہو تو اس کے پیچھے تراویح درست نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی نماز درست نہیں ہے۔ تو تراویح کی نماز کا امام کیسے ہونا چاہیے کہ پابند شریعت ہو، متشرع داڑھی والا ہو، داڑھی کٹا نہ ہو، اور بالغ ہو اور قرآن اچھی طرح یاد ہو، اور اچھی طرح قرآن تجوید کے ساتھ کیا کرتا ہو، پڑھتا ہو۔ اگر یہ شرائط پائے جاتے ہیں تو ایسے امام کا تقرر کیجیے تقرر کرنے سے پہلے، ورنہ خدا حافظ اچھا ہے علم طرح سے۔ اور تراویح جو ہے نا، تراویح آج ایک مزاج بن گیا ہے، دہے ہیں، 3 شبی شبینہ ہے، 1 شبی شبینہ ہے، بڑے ذوق سے رمضان میں پڑھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے تراویح میں وہی قرآن پڑھنا درست ہے جس کے پورے الفاظ سمجھ میں آتے ہوں اور آپ کی دلچسپی باقی رہتی ہے۔ آپ اپنا جائزہ لے لیجئے، 2 جائزے لیجئے۔ پہلا تو یہ کہ قرآن سمجھ میں آنا، دوسرا آپ دلچسپی سے ٹھہر سکتے نہیں،
ٹھہر سکتے ہیں تو سوا پارہ پڑھیے، نہیں اور ٹھہر سکتے ہیں تو دہا پڑھیے۔ اب اس سے زیادہ کی میں آپ کو اجازت نہیں دیتا، کیونکہ 6 شبی شبینے میں اور 1 شبی شبینے میں تو قرآن ماشاءاللہ ہوتا ہے، اور لوگوں کی بھی عام طور پر دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ دہے میں خود آج ہمارے بعض حفاظ ایسا پڑھتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتا۔ میں آپ کے لیے بہترین بات بتاتا چلوں، سوا پارہ پڑھیے، اس سے آپ کی تراویح کی پابندی بھی آخر تک ہوگی، اور قرآن 1 دہا پڑھنے کے بعد شیطان بھٹکا دیتا، جو ہے نا اب جاندے چھوڑو اب کہاں پڑھتے بول کے، کبھی ہوٹل میں، کبھی دکانوں میں، کبھی حیدرآباد کے ٹرپاں، کبھی زمزم ہوٹل، کبھی خشکا، کبھی جو ہے نا مندی، کچھ تو بھی یاد آتے رہتی بہرحال۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے معلوم ہے یاد آتی، تو اسی وجہ سے کیا ہے 27 تک پڑھو آپ برابر سکون سے، کیا ہے معلوم آپ کے 27 دن تو گزر جاتے، 1-2 دن کیا ہے تھوڑی محنت کر لیے تو مسئلہ ختم ہو جاتا۔ اگرچہ کہ شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ، ایک ہے قرآن پڑھنے کی سنت اور ایک ہے تراویح کی سنت، ایک ہے قرآن پڑھنے کی سنت اور ایک ہے تراویح پڑھنے کی سنت۔ تراویح میں قرآن سننا بھی سنت ہے، تراویح پڑھنا بھی سنت ہے۔ اگر آپ نے دہے میں ایک قرآن سن لیا ہے تو اب آپ کی مرضی ہے، آگے اور قرآن سنیے، دوسرا دہا سنیے، تیسرا دہا سنیے، مرضی آپ کی، افضل ہے۔ نہیں تو قرآن سننے کی سنت تو ادا ہو گئی، لیکن علم ترا سے صحیح چاند رات تک آپ کو تراویح پڑھنا ہے۔ قرآن سن لیے تو قرآن سننے کی سنت ادا ہو گئی، لیکن جو ہے نا ابھی تراویح کی سنت آپ کی عید کا چاند دیکھنے تک باقی ہے، عید کا چاند دیکھنے تک تراویح کی سنت آپ کی باقی ہے، وہ ختم نہیں ہوئی۔ علم ترا سے ہی پڑھی آپ، اجازت ہے آپ کو ایک قرآن سننے کے بعد، یا نہیں دوسرا قرآن تیسرا قرآن سننا افضل ہے آپ کے لیے اور اچھی بات ہے۔ یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے بتلاتا چلوں، بالخصوص ہمارے نوجوان اس کا شکار ہے۔ شکار یہ ہیں کہ اب معلوم رہتا کہ امام صاحب پہلی دوسری رکعت میں لمبا کھینچتے، بعض ائمہ کی خاص تراویح میں رہتا نا، بعض امام پہلی دوسری رکعت میں، بعض امام مخصوص رکعتوں میں تھوڑا زیادہ پڑھتے، کیونکہ 1.5 پارہ پڑھنا رہتا تو تھوڑا 20 رکعت میں ایڈجسٹمنٹ کرنا، تو بعض رکعتیں لمبی بعض رکعتیں چھوٹی ویسا کرتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو معلوم رہتا کہ جو ہے نا امام صاحب پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں لمبا پڑھتے ہیں، یا 14ویں 15ویں رکعت میں یا 13ویں 14ویں رکعت میں لمبا، بہرحال کچھ معلوم رہتا۔ تو ہمارے پاس کیا کرتے ہیں لوگ عام طور پر، نوجوان خاص طور پر، ضعیف لوگ جو ہے نا پھر بھی پڑھتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں جنہیں توفیق ہوئی وہ تو ہے پڑھتے ہی، لیکن نوجوان کیا کرتے ہیں باہر بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں۔ امام صاحب اللہ اکبر کو رکوع میں جاتے ہیں، پورے آ کے رکوع میں کیا ہوتے ہیں ملتے ہیں، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن سن لیا۔ دیکھیے خالی قرآن سننا نہیں ہے، تراویح میں قرآن سننا سنت ہے، تراویح میں قرآن سننا سنت ہے، وہ سنت آپ کی چھوٹ گئی۔ بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پر سن رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں، جو بھی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھنے کے بجائے تھوڑی دیر اگر کھڑے رہ جائیں تو کیا ہوگا؟ قرآن کی سنت سے محروم تو نہیں ہوں گے۔ اور بعض لوگ یہاں بات کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں بعض لوگ، کیا کرتے ہیں قاعدہ ہو گیا سلام پھیرے، اب دوسری رکعت کے واسطے اٹھ رہے ہیں تو اطمینان سے کیا کرتے ہیں معلوم اٹھتے ہیں، رکعت تکبیر تحریمہ باندھنے تک قرآن پڑھنا امام صاحب شروع کرتے ہیں، سورہ فاتحہ تک گنجائش ہے آپ کو، کیونکہ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ آپ سن لیے ہیں کسی نہ کسی حیثیت سے، مگر آپ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن جب امام صاحب شروع کر دیے، آپ اطمینان سے تکبیر تحریمہ پڑھنے تک، مثال کے طور پر امام صاحب 6 پارہ شروع کرے تکبیر تحریمہ پڑھنے تک، کہنے تک آپ امام صاحب ایک صفحہ نکل گئے، ایک رکوع نکل گئے، تو سمجھو آپ نے تراویح میں وہ ایک رکوع نہیں سنا۔ سورہ فاتحہ تک اجازت ہے، کیونکہ 20-25 دن میں جتنے بھی تراویح ہے، ایک مرتبہ تو سورہ فاتحہ میں آپ کیا رہتے سنے رہتے، شریک رہتے ہیں۔ لیکن دوسرا یہ بات کا بھی خاص طور پر کیا کیجئے لحاظ رکھیے۔ اور دوسرا بسا اوقات کیا ہوتا ہے، امام صاحب کیا کرتے ہیں سجدے کا اعلان کرتے ہیں، بعض جگہ نہیں بھی کرتے، اور میرے نزدیک مصلحت یہ ہے کہ نہیں کرنا بہتر ہے، اس وقت تھوڑی سی آواز تبدیل کر لیں تو کافی ہے، لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو عام طور پر کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پر امام صاحب بولے دوسری رکعت میں سجدہ ہوگا بول کے امام صاحب کر دیا، اب امام صاحب پہلی رکعت پڑھ لیے، دوسری رکعت میں سجدے کی آیت پڑھنے سے پہلے امام صاحب اٹک گئے، ابھی سجدے کی آیت نہیں آئی، امام صاحب کیا کرے اٹک گئے تو سجدہ تو نہیں کر سکتے انہوں، کیوں؟ سجدے کی آیت ابھی آئی ہی نہیں، انہوں کیا کرتے ہیں رکوع میں چلے جاتے ہیں، لیکن مقتدیوں کے ذہن میں کیا ہے دوسری رکعت میں سجدہ ہے، وہ سیدھا سجدے میں چلے جاتے ہیں، ختم۔ امام صاحب رکوع میں، مصلی سجدے میں۔ اگر اعلان نہیں کرے، سمجھیے اعلان نہیں کرے، خالی لمبی آواز کے ساتھ چلے گئے تو مقتدی زیادہ سے زیادہ رکوع میں جاتے ہیں، پھر دیکھ لیے امام صاحب سجدے میں ہو کے چلے
سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ کہا تھا۔ تو اسی لیے اعلان کر کے اگر سجدہ ٹائم پہ نہیں ہوا سمجھیے تو امام صاحب رکوع میں جو ہے نا مقتدی کیا ہے سجدے میں، انہوں نے الگ پٹری پہ، انہوں نے ایک الگ پٹری پہ۔ اب اس کے بعد مقتدی جو ہے نا سجدے میں ہیں، سجدے میں کیونکہ ابھی حریث کی طرف ذہن رہتا، گھر میں دہی بڑے وہاں انتظار کرتے رہتے ہیں، امام صاحب کی طرف ذہن کہاں رہتا، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے بولے تو اب سجدے میں رہتے ہیں، پھر امام صاحب جب سمیع اللہ لمن حمدہ بولتے ہیں مقتدیوں کی آنکھ کھل جاتی، ارے کیا بات ہے امام صاحب سجدے میں سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھے تو امام صاحب سجدے میں نہیں رہتے بلکہ رکوع سے اٹھتے رہتے، اب پریشان ہوتے مصلی، کیا کرنا کیا نہیں، کیا کرنا کیا نہیں، یہ پریشانی ہو جاتی۔ تو ویسی صورت میں آپ کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے، آپ اپنے طور پر پھر رکوع کیجئے، رکوع کر کے سجدے میں امام صاحب کے ساتھ مل جائے۔ اگر نہیں آپ کو گڑبڑ ہو گئی، سمجھ میں نہیں آیا، آپ کا رکوع نہیں کرے، ڈائریکٹ امام صاحب کے ساتھ سجدے میں مل گئے، نماز مکمل کر لیے، تو وہ 2 رکعت تراویح آپ کی نہیں ہوئی، بعد میں علیحدہ طور پر پڑھ لیجئے جو بھی آپ کو سورہ یاد ہے۔ تو لہٰذا کیا کرنا ہے، امام صاحب رکوع سے اٹھ کے سجدے میں بھی چلے جان دو، آپ اٹھیے، اٹھ کر رکوع کر لیجئے، مختصر ہی صحیح، ایک تسبیح کی مقدار میں کم از کم صحیح، رکوع کر لے کے فوراً کیا کیجئے، امام صاحب کے ساتھ کیا کیجئے، سجدے میں مل جائیے، رکوع بھی ہو گیا، سجدہ بھی آپ کا ہو گیا۔ اگر سجدے میں ایسا ہو جائے تو یہ اس بات کا خاص طور پر کیا کیجئے جو ہے نا لحاظ رکھیے۔ تو اور ایک بات یہ ہے کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، 2 رکعت میں امام صاحب اٹھ جاتے، 2 رکعت میں امام صاحب بیٹھتے نہیں، بیٹھنے کے بجائے کیا ہوتے ہیں اٹھ جاتے، تو مصلیوں کو چاہیے کہ وہ لقمہ دے، تو امام صاحب کو چاہیے کہ وہ واپس آ جائے، واپس آ جائے۔ اگر وہ قیام کے قریب چلے گئے تھے تو واپس آ کر کیا کریں، سجدہ سہو کر لیں۔ نہیں اگر نہیں آئے، امام صاحب 4 رکعت مکمل کر لیے، پہلے کی 2 رکعت میں امام صاحب بیٹھے نہیں، تو پھر امام صاحب کے بعد کے 2 رکعت مکمل ہو گئے، پہلے کی 2 رکعت مکمل نہیں ہوئے، تو پھر 2 رکعت دوہرا لینا، اور وہ 2 رکعت میں جو انہوں نے قرآن پڑھا تھا وہ دوبارہ کیا کر لینا، پڑھ لینا۔ یہ تراویح کے حوالے سے چند ضروری جو باتیں جو ہو سکتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے کیا کیے بیان، مسائل ابھی طویل اور تفصیلی ہیں۔ اور ایک عام بات، آخری بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، تراویح میں تسبیح کے حوالے سے، تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد آپ کو اختیار ہے، تراویح میں 4 رکعت کے بعد 4 رکعت کی اتنی مقدار میں بیٹھنا یہ مستحب اور پسندیدہ ہے۔ 4 رکعت ہو گئے تو 4 رکعت کی اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے۔ وہ بیٹھنے کے دوران آپ کیا کریں، تسبیح تو پڑھیں، ذکر تو کریں، نماز تو پڑھیں، یا خاموش رہیں، اختیار ہے۔ اگر کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے تو نہیں پڑھنے والے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کو بدعتی کہے، اور اگر کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے نہیں پڑھنے والے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پڑھنے والے کو بدعتی کہے، یا پڑھنے والے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ نہیں پڑھنے والے کو وہابی کہے۔ اختیار کی بات ہے، جو چاہے آپ کر سکتے، خاموش باتیں نہیں کرنا ہے، خاموش رہیے، تسبیح پڑھیے، ذکر کریے، قرآن پڑھیے، جو بھی کہے جو ہے نا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 4 رکعت کے بعد تسبیح کا جو ہے نا، تسبیح پڑھنے میں تسبیح جو ہے نا، جو تسبیح ہماری پڑھی جاتی ہے وہ تسبیح میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو عرش کو تھامنے والے فرشتے پڑھتے ہیں، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ وہ تسبیح ہے جو عرش کو تھامنے والے فرشتے کیا کرتے ہیں، پڑھا کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی عظیم جو ہے نا یہ تسبیح ہے۔ اور دوسرا خلفائے راشدین کا نام لینا، یہ خلفائے راشدین کا نام سرکار کا نام جو ہے نا، ذکر الانبیاء، حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انبیاء کا ذکر عبادت ہے، اور اللہ والوں کا، نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے، گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو ہم تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد جو ہے وہ نبی سرکار کا بھی نام لیتے ہیں، البدر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، پھر 4 خلفاء کا نام بھی لیتے ہیں، تو عبادت بھی ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، ساتھ ہی ساتھ رکعتوں کی تعداد معلوم کرنے کی بھی سہولت ہوتی ہے کہ سرکار کا نام آ گئے 4 رکعت، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام آئے تو 8 رکعت، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام آ گئے تو 12، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا آ گئے تو جو ہے نا کتنے 16 اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کا آ گئے تو 20 رکعت۔ تو یہ بعد میں آنے والے کو بھی یہ اندازہ لگتا ہے کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، اس کی کتنی رکعتیں چھوٹی ہیں، تو یہ ایک فائدہ بھی اس کے اندر ہے۔ تو لہذا آپ تسبیح پڑھنا چاہے تو پڑھیں، کوئی نہیں پڑھ رہا تو اس کو برا بھلا مت کہیں، آپ نہیں پڑھ رہے تو کوئی پڑھنے والے کو بھی آپ برا بھلا کہنے کا آپ کو حق نہیں ہے، گنجائش ہے وہاں پر کہ آپ تو دعا کریں، تسبیح پڑھیں، جو بھی کریں، خاموش رہیں آپ، بہتر ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو تراویح کے حوالے سے جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما،
عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔